السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ فقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے اس مہینے یعنی شعبان المعظم میں ہم کو داخل فرمایا۔ یہ مہینے کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث شریف آئی ہے، بہت سارے احادیث ہے، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ جو جس سے منسوب ہوتا ہے وہ اس کے مقام کو پہنچتا ہے، اس کی فضیلت یعنی جتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے وہ اس سے جڑ جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مہینہ منسوب ہے، اس سے بڑا مہینہ ذرا غور و فکر کیجیے گا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کام کی تقسیم عمل میں لانے والی جو شب ہے وہ شعبان المبارک کی درمیانی شب یعنی 14 تاریخ کے دن 15ویں شب جو آتی ہے اس میں یہ کام ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت پہ رحمتیں شب برات میں نازل کرتا ہے۔ شب برات میں اس کے علاوہ اور ایک روایت آئی ہے کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جو لوگ جہنم میں ہیں ان کو جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے یعنی نجات دیتا ہے۔ یہ رات کے مختلف نام ہیں، اسے لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، لیلۃ النجات بھی کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں رحمتوں اور مغفرتوں کی بارش کرتا ہے۔ حد یہ ہے، ایک حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں، کوئی ہے توبہ کرنے والا تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، کوئی ہے رزق میں کشادگی طلب کرنے والا تو میں اس کی رزق میں کشادگی کر دوں گا۔ بس اسی طرح مختلف سوالات اللہ تبارک و تعالی رات بھر ارشاد فرماتے ہیں، اور اس وقت پر جو بھی دعا مانگا اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس رات میں شرف قبولیت کو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پہنچا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں جہاں پر فضائل، جہاں پر نعمتیں، جہاں پر برکتیں، مغفرت، توبہ قبول کرنے اور رزق بانٹنے والی بات ہے، وہیں پر بعض لوگ ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کو اس رات میں کچھ بھی حصہ نہیں ملتا۔ حالانکہ میں جب فضائل بیان کرتا ہوں تو اس بات کو آخری میں بیان کرتا ہوں کہ اس میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذابات ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس دفعہ یہ پہلے ہی اپنے ابتدائی بیان میں اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ماحول میں جو کچھ ہو رہا ہے، قتل و غارت گری، ایک دوسرے کا خون کے پیاسے، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کو مار دینا، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر دینا، کسی کا ناجائز قتل کر دینا، کسی کو قتل کروا دینا، اسی طریقے سے کسی کو قتل پہ اکسانا، کسی کو خودکشی پہ اکسانا، کسی کو مر جانے کے لیے بار بار کہنا، اور کوئی کسی کی محبت میں، کسی کی چاہت میں اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دینا یعنی موت کو گلے لگانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں ایسی ہو گئی ہے ہمارے ماحول میں کہ گزشتہ سال کی بنسبت یہ بہت زیادہ اس سال سننے میں آ رہا ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
کیا ہے؟ روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ البرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے کینہ رکھنے والوں کی اور خودکشی کرنے والوں کی۔ اللہ اکبر! لیلۃ البرات میں خودکشی کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب آپ غور کیجئے گا، خودکشی کے لیے میں نے اس سے پہلے ایک آپ کی خدمت میں مختصر سا ویڈیو پیش کیا تھا، اب مزید اس بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو پراگندہ خیالات آنے کے بعد آج کا نوجوان اس کو اپنا حق سمجھ کے اپنے گلے لگا رہا ہے اور موت کو گلے لگا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تمام مصیبتوں کو ختم کر لیا، تمام پریشانیوں سے میں نجات پا لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مصیبتوں میں اپنے آپ کو ڈھکیل لیا، پریشانیوں میں اپنے آپ کو گھیر لیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں کیا ہوتا ہے، کیا بیان فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر کوئی خودکشی کر کے مرتا ہے، مثلا پہاڑ سے گر کے مرتا ہے، تو وہ عمل اس کے ساتھ بارہا دہرایا جاتا رہے گا، بار بار اسے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، پھر انہیں اوپر سے نیچے کودے گا، پھر چڑھے گا، پھر کودے گا۔ یہ سمجھتا ہے کہ ایک بار میں نے کود کے اپنی جان کو ختم کر لیا، اب قصہ ختم ہوگا۔ نہیں، بلکہ یہ ایک بار کا کودنا کروڑوں بار کودنے کی دعوت دیتا ہے، کروڑوں بار اس کام کے کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اب پہاڑ کی مثال ہے تو پھر اب اس کو جو نا تھوڑا سا موڈیفائی کر لے، فی الحال زمانے کے اعتبار سے سمجھ لے تو کوئی بلڈنگ پہ سے چھلانگ لگانے کی بات ہو، یا کوئی اونچی اور مقام پہ کسی اور مقام سے چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کی بات ہو، ایسے لوگ کی مغفرت شب برات میں نہیں ہونے والی ہے۔ اللہم حافظنا، اللہم حافظنا۔ اے اللہ ہم چشم تر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس قوم میں جو یہ دور دورہ چل پڑا ہے اسے ختم فرما دے، اسے ختم فرما دے میرے مولا۔ ہمارے نوجوان جو چھوٹی چھوٹی بات پر موت کو گلے لگانے کے لیے آمادہ ہو جا رہے ہیں، مولا اس کو ختم فرما دے۔ مولا تیرے سے دعا کرتے ہیں، ہم تیرے سے چشم نم گزارش کرتے ہیں، تیرے رسول پاک تیری محبوب کی صدقے طفیل میں اسے ختم فرما دے۔ جو رجحان ہمارے نوجوانوں کا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر خودکشی کر لینے کا، میرے مولا اسے ختم فرما دیجئے۔ اس کے علاوہ لیلۃ البرات میں کون لوگ ہیں جو محروم رہتے ہیں؟ بہت ساری روایتیں ہیں، بس بعض روایت میں 13 لوگوں کا تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں 9 لوگوں کا تذکرہ ہے، مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ البرات میں رحمتوں سے مغفرتوں سے وہ محروم ہے جو رشتہ توڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر! رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو مت توڑو۔ لیلۃ المعراج کے موقع پر میں نے رشتہ دل توڑنے اور دل جوڑنے کے بارے میں جو آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، اس واقعے کو آپ ذہن نشین رکھیں اور دل جوڑنے والے بنے رہیں، دل توڑنے والے نہ بنیں۔ اس کے بعد والدین کا نافرمان، اللہ اکبر! ہمارے نوجوانوں میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا تمغہ حاصل کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے تم زندگی گزارو گے تو لیلۃ البرات میں تمہارے لیے کوئی رحمت ملنے والی نہیں، تمہارے حصے میں کوئی مغفرت آنے والی نہیں۔ اگر تم ماں باپ کے نافرمانی بھی ابھی تک کیے ہو تو جاؤ اپنی ماں باپ سے معافی چاہ لو کہ ابھی تک جو میں نے آپ کو ستایا ہے، پریشان کیا، اسے معاف کر دیجئے۔ اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دیں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ نہیں ہے، روئے زمین پر اب وہ نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں آرام فرما رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم محروم ہو جائیں؟ نہیں، ایسے لوگ بھی محروم نہیں ہو سکتے۔ ان کے قبور پہ جائیں، ان کے قبر پہ جائیں، مارودہ رکھیں، وہ سنتے ہیں آپ کی بات کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک قبر پہ اگر ایک پرندہ بیٹھ جاتا ہے تو قبر والا وہ جان جاتا ہے وہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے، تو وہ بھلا بتلاؤ ہم تو جو ہے نا ایسی بات کر رہے ہیں کہ مر گئے، اس کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، پورا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ نہیں، اس حدیث شریف کی روشنی میں جب ایک پرندے کے نر ہونے یا مادہ ہونے کو پہچاننے کی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے باپ کی، آپ اپنے ماں کی قبر پہ جاتے ہو تو آپ کے ماں باپ آپ کی قبر کے آنے پر، قبر پر حاضر ہونے پر جان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا آیا ہے۔
تو لہٰذا جاؤ، جا کے اپنے گناہوں سے معافی چاہو، جب ماں باپ معاف کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ کینہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا، شرابی کو معاف نہیں کرے گا، زناکار کو معاف نہیں کرے گا، جادوگر کو معاف نہیں کرے گا، اور کاہن کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح کبائر میں جو مشغول ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب آئیے غور کیجئے گا، اس رات میں جو عبادت کرنے کے لیے بات آئی ہے، تو آئیے شروعات سے کیسے شروعات کریں، وہاں سے جو میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کی نصف شب آتی ہے تو دن کو روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو۔ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ حدیث شریف ابن ماجہ میں ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث شریف جو ہے اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو۔ مطلب کیا ہے؟ 15 تاریخ یعنی آپ جو ہے نا 14 تاریخ کو 15 تاریخ کو روزہ رکھ لیں، یا 14 کو نہ رکھ پائے تو 15 کو تو کم سے کم رکھ لیں۔ تو رات میں عبادت کرنا ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے۔ آپ سنیے، آگے سنیے کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہی روایت یہاں پر پھر دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے، کوئی ہے بخشش چاہنے والا تو میں اس کو بخش دیتا، کوئی ہے رزق چاہنے والا تو اس کو رزق میں کشادگی عطا فرماؤں گا، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی میں مصیبت دور کر دوں گا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ فجر تک کرتے رہتا ہے۔ اب آئیے اس کی شروعات کیسے کریں گے، لیلۃ البرات کی شروعات کیسے کریں گے؟ جب غروب آفتاب کا ٹائم ہو، یعنی مغرب کی نماز سے 5-7 منٹ پہلے کا ٹائم ہو، تو آپ 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتابوں میں آیا ہے 40 مرتبہ یہ پڑھنے سے 40 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب آئیے مغرب کی نماز ہوگی، مغرب اگر روزہ تھے تو افطار ہوگا، مغرب ہوگی، پھر مغرب کے بعد آپ کوشش کر کے غسل کریں، اور کوشش یہ بھی کریں کہ غسل میں جو پانی آپ استعمال کریں گے، غسل کے لیے جو پانی استعمال کریں گے اس میں بیری کا پتہ کچھ ڈال دیں گے، 7 پتی کچھ ڈال دیں گے تو بہتر ہوگا۔ ایسا جو نا بعض گھروں میں مایوس سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل خطرہ سے غلط ہے۔ اگر مناسب ہے تو آپ بیر کے پتے ڈال کے اس میں نہائیں تو مناسب رہے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعت نفل نماز ادا کرے، اور ہر رکعت میں الحمد کے سورہ کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 6 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں۔ 6 رکعت میں 6 رکعت میں یہی پڑھنا ہے، اور 2 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے۔ 6 رکعت ایک ساتھ نہیں، 2 رکعت کر کے سلام پھیرنا ہے۔ اب اس کے بعد میں آئیے کہ اس رات میں اگر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ عبادت کرنے کے بارے میں مختصر سی میں نے بات بتائی۔ اگر عبادت کرتے تو کیا ہم کو ملتا ہے؟ روضۃ الافکار ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے، اور ایک خوبصورت گول پتھر وہاں پر، بہت بڑا پتھر تھا۔ آپ وہ پتھر کو دیکھنے میں، خدا کی قدرت کے اوپر نظر رکھنے میں مہو تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے عیسیٰ، اس میں چھپی ہوئی ایک نایاب چیز کو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرشمے کو بتلاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا ضرور بتلائیے۔ وہ پتھر پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اندر ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، وہ شخص کے قریب میں ایک انگور کی بیل ہے، اور دوسری طرف نہر ہے، چشمہ ہے پانی کا۔ اس سے پوچھا گیا، تم کون ہو؟ بولے اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا، بولے کب سے عبادت کر رہے ہو؟ 400 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو پھر یہ پانی پی لیتا ہوں۔ بھوک و پیاس کا میرے پاس انتظام ہے، اب سوائے اللہ کی عبادت کی میرا دوسرا کچھ بھی کام نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رشک کرنے لگے، کہا، اے اللہ، اتنی بڑی مدت تک عبادت کرنے کا ثواب جو اس شخص کو مل رہا ہے، کاش یہ دوسرے لوگ بھی حاصل کر سکتے تو بہتر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے عیسیٰ، میری محبوب کی امت میں لیلۃ البرات کے موقع پر کوئی 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب سے زیادہ ثواب میں عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں
تو اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس رات میں خرافات سے بچیں، ٹائم پاس کرنے سے بچیں، چبوتروں پہ ٹائم پاس کرنے سے بچیں، ہوٹلوں میں گپ شپ کرنے سے بچیں، نکڑوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ستانے سے بچیں۔ یہ رات رحمت والی رات ہے، لیلۃ الرحمہ اس کا نام ہے۔ یہ مغفرت والی رات ہے، لیلۃ المغفرہ اس کا نام ہے۔ لیلۃ البرات اس کا نام ہے کیونکہ یہ برات یعنی چھٹکارے والی رات ہے۔ اللہ کے واسطے اس رات میں جس کی فضیلت مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے، عبادت کریں، اس رات کو غنیمت جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معلوم کہ آئندہ یہ رات ہمیں نصیب کرے کہ نہ کرے، کیونکہ اس رات پیدا ہونے والوں کی فہرست بنتی ہے، جس کی موت ہونے والی ہے اس کی فہرست بنتی ہے، کس کو کتنا رزق عطا کیا جانے والا ہے اس کی فہرست بنتی ہے، تمام کے تمام اعمال جو سال بھر طے ہونے ہیں وہ تمام کی تمام تفصیلات اس رات میں لکھی جاتی ہے۔ یہ موقع کو غنیمت جانیں اور اس معاملے کو یعنی اس موقع کو غنیمت جان کر عبادت میں دل لگائیں گے تو پھر ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اب آئیے اس دن ہم لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ فاتحہ خوانی سے متعلق اور قبور کی زیارت سے متعلق دو باتیں عرض کر کے اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشش میں خود نظارہ فرما رہے ہیں کہ شہدائے احد کے قبور کے پاس ان کے اپنے اپنے رشتہ دار جا رہے ہیں اور ان کی مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہیں اور ان کو اور اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ مختلف انداز میں دعا چل رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے اور کہا، میرے چاچا کی خبر پہ کوئی نہیں، کاش ان کے بھی کوئی بال بچے ہوتے تو وہ بھی جاتے تھے۔ تو اس بات کو بزرگان دین نے اہمیت دی اور یاد رکھو، اس عمل کو کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھو۔ اور بزرگان دین نے طریقہ ہم سب کے لیے عمل کر کے بتلایا کہ اس رات جہاں پر ہم جو بھی اپنی بساط کے موافق بنا کے فاتحہ دلاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ چڑوے پر بھی فاتحہ دلائیں۔ صرف چڑوا نہیں ہوتا ہے، اس میں مصری بھی ڈالتے ہیں، اس میں دالیا بھی ڈالتے ہیں، اس میں کشمش بھی ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چڑوے پہ بھی فاتحہ دلائے۔ اور یہ چڑوے پہ فاتحہ کس کی ہوتی ہے؟ ام رسول یعنی چچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خیال رکھیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس دن فاتحہ دلائیں۔ اب آئیے زیارت قبور کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے کہا کہ زیارت قبور کو نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہود و نصارہ کی طرح قبور کو سجدگاہ بنا لو۔ یہ ابتدائی بات تھی، جب ایمان کا لیول کیا رہا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوالے کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے میں نے زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم زیارت قبور کرو۔ اب زیارت قبور کرنے کے فوائد کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں 5 حدیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے۔ خبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ترمذی میں حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ خبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، خبروں کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے۔ بے شک وہاں جب جاتے ہیں تو دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے، آج یہ زمین کے اندر آرام فرما ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کو بھی یہاں پر جانا ہے۔ جب یہ احساس دل میں گھر کر لیتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے اور خیال بار بار آتا ہے کہ دیکھو ہماری حقیقت یہی ہے کہ ہم کو مٹی میں جا کر سونا ہے، وہاں پر سونا ہے جہاں پر ایئر کنڈیشن ہے، نہ کولر ہے، نہ فین ہے، نہ
ہاتھ کا پنکھا ہے، کم سے کم ہاتھ کا پنکھا تو ہوتا گرمی دور کر لینے کے لیے، وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر ہم کو جا کر رہنا ہے۔ اس کے بعد قبور کی زیارت سے اپنی نیکیاں بڑھاؤ، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث نسائی میں ہے، قبور کی زیارت کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو، نیکیاں بڑھاؤ۔ پھر اس کے بعد اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خبروں کی زیارت دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ خبر کی جب زیارت کو جاتے ہیں تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، یہ حدیث شریف ابن حبان میں۔ پھر اس کے بعد خبروں کی زیارت عبرت و نصیحت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، خبروں کی زیارت عبرت و نصیحت ہے، یہ احمد میں حدیث شریف موجود ہے۔ تو بہرحال اس رات کو غنیمت جانیں، اس رات کو جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں، فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ ہم اگرچہ کہ اس رات کو گنوا دیے تو ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ آئندہ شب برات تک ہم رہیں گے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحت دیا ہے تو ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے، جتنا ہو سکتا ہے اس میں عبادت کرے، اور جیسا کہ میں نے کبائر گنائے ہیں، گناہ کبیرہ گنائے ہیں، اگر ان کبیرہ گناہوں میں کسی ایک یا ایک سے زیادہ گناہوں میں ہم لوگ اس میں مرتکب ہے تو پھر پہلے توبہ استغفار کریں، خصوصاً ماں باپ کی نافرمان ہے تو ماں باپ سے معافی چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ بہرحال اس رات کو غنیمت جاننا ہے، اور اس رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جو عمل کرنا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قبور کی زیارت ہے، ہر حال میں قبر کی زیارت کو جانا ہے۔ دعا کیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحیم و کریم خواہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرما لیجئے، جو کچھ سنا جا رہا ہے اسے قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں اس میں بشری حیثیت سے کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہوئے تو اسے معاف فرما دیجئے۔ میرے مولا شب برات کی رحمت مغفرت برکت حاصل کرنے والا ہم سب کو بنا دیجئے۔ میرے مولا ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی اعلیٰ توفیق نصیب فرمائیے۔ میرے مولا جو نوجوان بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں توفیق عطا فرمائیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے معافی چاہیں اور اس رات میں رحمت لوٹنے والے، برکت حاصل کرنے والے بن جائے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دیجئے، قرآن شریف پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، احادیث کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں تمام عالم کے لوگوں کی حفاظت فرمائیے۔ میرے مولا دوسرا تیسرا دور کرونا وائرس کا شروع ہونے جا رہا ہے، یہ بات جگہ شروع ہو گیا ہے، میرے مولا تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے، یہ وبا کو جڑ پیر سے ختم فرما دیجئے، یہ وائرس کو جڑ پیر سے ختم فرما دیجئے، یہ بیماری کا مکمل طور پہ صفایہ فرما دیجئے۔ میرے مولا جو اس میں بیمار ہے، جو اس میں ملوث ہے، میرے مولا ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ میرے مولا اس مرض میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اپنی موت کو گلے لگایا ہے، میرے مولا ان کی شہادت کو قبول فرمائیے۔ میرے مولا ان کی وہ مسلمان جو اس وائرس میں مرے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرمائیے۔ میرے مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفل میں ہم سبوں کو اس مہلک مرض سے خصوصی حفاظت فرمائیے، خصوصی حفاظت ہم سب کی فرمائیے۔ میرے مولا ہم سبوں کو صحت کے ساتھ عزت کی زندگیاں عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہم سبوں کو صحت کے ایمان کی موت سے فرمائیے۔ بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا